اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں عقیدہ ختم نبوت، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. اور اس عقیدے کا تحفظ حقیقت میں دین کا تحفظ ہے. اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ باقی نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جسے رب العالمین نے پسند فرمایا، جس دین کے علاوہ رب العالمین نے کسی اور دین کو اس کی جگہ پہ قبول کرنا اللہ نے گوارا نہیں فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. اگر اس میں سے اس عقیدے کو نکال دیا جائے تو میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام محفوظ نہیں رہتا. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کا دین امت تک پہنچایا، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اور رب العالمین نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھجوائے، ہر نبی کسی علاقے کا نبی، کسی قوم یا قبیلے کا نبی، ہر نبی کی نبوت کو رب العالمین نے ایک وقت تک کے لیے محدود رکھا. لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کی باری آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رب العالمین نے بیان فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے میرے محبوب اعلان کر دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نہ اس میں علاقے کی تخصیص، نہ کسی قوم کی تخصیص، نہ کسی وقت یا زمانے کی تخصیص۔ اور تیسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ رب العالمین نے اپنے بندے پہ قرآن حکیم کو اتارا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی اللہ نے کتاب اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رب العالمین نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے جنات کے لیے بھی آپ کو رسول اور نبی مقرر فرمایا۔ پیارے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، قرآن مجید کے اندر سے اگر دلائل ذکر کیے جائیں 100 سے زائد آیات ہیں جن سے اہل علم نے، مفسرین نے جن آیات سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے، اور اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے 200 سے زیادہ احادیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ایسی روایات کہ جن کے صدق پہ، جن کی صداقت اور حقانیت پہ پوری امت کا اتفاق ہے، اور اگر ان احادیث کو جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن حکیم میں رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جن آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید سے پہلے تو رب العالمین نے آسمانی کتابوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن کسی آیت میں رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو تم اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو قرآن سے پہلے اتری، اور ان پر بھی ایمان لاؤ جو قرآن کے بعد اتریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب اس روئے زمین میں آنے والی نہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے جو رب العالمین نے اے پیغمبر آپ سے پہلے اتاری یا آپ پر اتاری، فرمایا اس پہ ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت کے دن پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے بعد اب آخرت ہی آئے گی، قیامت ہی آئے گی، اور کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں، کوئی آسمانی دین آنے والا نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب العالمین نے آپ کو امتیازات عطا فرمائے، آپ کو جن خصوصیات سے نوازا، ان میں ایک عظیم خصوصیت جو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان فرمایا، فرمایا لوگوں فضلت علی الانبیاء بست، صحیح بخاری کی روایت کہ رب العالمین نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ تمام انبیاء کرام پہ رب العالمین نے فضیلت بخشی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ لفظ کم بولتے لیکن ان کے معنی، ان کے اندر ایک سمندروں کو آپ محفوظ کر دیتے۔ اعطیت جوامع الکلم، فرمایا یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں لفظ کم بولتا ہوں، اس کے معنی بے شمار ہوتے ہیں، اس کے اندر بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے خاصہ عطا فرمایا۔ اسی طرح نصرت بالرعب، فرمایا رب العالمین نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میرا دشمن
وہ مہینوں کی مسافت پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن رب العالمین نے اس کے دل میں محمد کا روب ڈال دیا۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے خاصا عطا فرمایا کہ میرے دشمن کے دل کے اندر اللہ نے روب ڈال دیا، اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی نبی کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا، فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے رب العالمین نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ فرمایا یہ بھی میرا خاصہ ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ پوری کی پوری زمین کو رب العالمین نے میری امت کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی ہے۔ جہاں بھی میری امت کا کوئی شخص نماز کا وقت پائے وہی اس کے لیے نماز کی جگہ ہے، جبکہ پہلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی، وہ اپنی عبادت گاہ میں ہی آ کے عبادت کرتے، لیکن رب العالمین نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا، طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ پانی نہیں ہے اسی جگہ زمین پہ ہاتھ ماریں، تیمم کریں اور رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے خاصہ عطا فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور رب العالمین نے مجھے اپنی تمام مخلوق کی طرف اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا یہ میرا خاصہ ہے، اور اسی طرح وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا چھٹی خصوصیت جو رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی، فرمایا میرے اوپر رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ اسے مکمل فرما دیا۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میرے اوپر اللہ نے رسالت اور نبوت دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں خود نبی کائنات نے فرمایا تھا اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا فاروق اعظم کو اللہ نبی بناتے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تم مجھ سے ویسے ہی ہو جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہارون تھے، لیکن لا نبی بعدی، جناب موسیٰ کے بعد ہارون وہ ان کے بھائی نبی تھے، اگرچہ وہ ان سے عمر میں بڑے اور پہلے فوت ہو گئے، لیکن فرمایا میرا اور تمہارا تعلق وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا لوگوں میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی رب نے نبی بھجوائے سب نبیوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا دارا فاجملہ واحسنہ، فرمایا جیسے ایک شخص ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرتا ہے، خوبصورت اس کی دیواریں بناتا ہے اور انتہائی عمدہ وہ عمارت کھڑی کرتا ہے، فرمایا لوگ آتے ہیں آ کے اس عمارت کا وزٹ کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، بڑا تعجب کرتے ہیں کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی حسین و جمیل یہ بلڈنگ ہے، الا موضع لبنہ، لیکن اس میں جو کمی ہے وہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کی ہے، اگر یہ اینٹ لگی ہوتی تو یہ عمارت مکمل ہوتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں فانا هذه اللبنہ، لوگوں وہ ختم نبوت کی اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ اینٹ لگا کے اس عمارت میں رب العالمین نے اس عمارت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل فرما دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں اپنی ختم نبوت کو اس انداز میں سمجھایا، فرمایا میری امت کے لوگوں بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے رسول فرماتے لوگوں مجھے اور قیامت کو ایسے بھجوایا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں،
فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میں اور قیامت ایسے آئے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، صحیح ابن حبان میں اس حدیث کی شرح میں ایک لفظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں اراد به انا والساعة بعثت كالسبابة والوسطى۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور قیامت کو ایسے اکٹھا بھجوایا ہے جس طرح یہ انگلی شہادت کی اور درمیان والی بڑی انگلی دو اکٹھی ہیں۔ فرمایا غیر ان یکون بیننا نبی آخر، فرمایا لیکن میرے اور قیامت کے درمیان ایسی کسی چیز کی جدائی نہیں جیسے دو انگلیوں کی، کہ درمیان کسی تیسری چیز کی جدائی نہیں۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد اگر قائم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بعثت انا والساعة كهاتين، فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھجوایا گیا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت ہی آئے گی، قیامت سے پہلے کوئی سچا نبی آنے والا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت جو بڑی مشہور حدیث ہے، یہ ختم نبوت کا اعلان تو کل قیامت والے دن میدان محشر جب لگا ہوگا، لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، جناب آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کیجیے تاکہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ جناب آدم علیہ السلام انکار کریں گے، لوگ جناب نوح کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام مختلف انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ وانت خاتم النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور آپ تمام نبیوں میں آخری نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، رب العالمین نے آپ کو معصوم بنایا، آپ نے کوئی خطا نہیں کی، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لنا الی ربک، آپ پروردگار کے سامنے ہماری سفارش کیجیے۔ میدان محشر میں بھی لوگ جب اللہ کے نبی کو جا کے اپنا سفارشی بنائیں گے اللہ کے سامنے، تو وہاں بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے انت رسول اللہ وانت خاتم النبیین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں شفاعت کی سعادت اسے ہی نصیب ہوگی جس کا اس دنیا کے اندر بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، کل قیامت والے دن رب العالمین اسے شفاعت محمد مصطفیٰ بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ سعادت انہی لوگوں کو ملے گی جن کا یہ نظریہ ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے انت رسول اللہ وانت خاتم النبیین۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا لوگوں میرے نام کون کون سے میرے نام ہیں؟ فرمایا انا محمد، لوگوں میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ساری دنیا تعریفیں کرے، ہر ایک تعریف کرے، اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، دوست بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، وہ دشمنیاں اپنی جگہ لیکن تعریف کرنے سے رہ نہیں سکتے۔ فرمایا انا محمد، فرمایا وہ جس کی ساری کائنات میں تعریفیں ہوں، وہ انا احمد، اور میں وہ ہوں جو سب سے بڑھ کے اپنے اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ فرمایا لوگوں وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر، فرمایا لوگوں میرا نام ماحی بھی ہے، ماحی کا معنی ہے مٹانے والا، اور میں وہ ہوں جس کے ذریعے اللہ نے دنیا سے کفر کو مٹایا، اندھیرے اور تاریکیوں کو مٹایا، اللہ نے نور اور روشنی پیدا کی، لوگوں کو جہالت اور ظلمت سے نکالا۔ فرمایا میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، میں ماہی بھی ہوں، اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے،
جس کے پیچھے ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا رب کے سامنے حاضری کے لیے. اور فرمایا وَعَنَ الْعَاقِبِ، لوگوں میرے ناموں میں ایک نام عاقب بھی ہے، اور عاقب وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہ آئے. فرمایا میں عاقب بھی ہوں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی. فرمایا میری امت کے اندر کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے کذاب آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فی امتی کذابون و دجالون 27 منہم 4 نسوہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے اندر 27 کذاب اور دجال آئیں گے، 4 عورتیں بھی ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگوں یہ جتنے ہوں گے یہ دجال اور کذاب ہوں گے، میں محمد خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. مسند احمد کی روایت سلسلہ صحیحہ میں بھی موجود. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. فرمایا لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل وہ مشرکوں سے نہ مل جائیں. فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے وہ مشرکوں سے جا ملیں گے. فرمایا وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، حتیٰ کہ مشرکوں کی طرح وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے. فرمایا وَأَنَّهُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. اسی طرح فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 30 کذاب اور دجال نہ آ جائیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن لوگوں وہ 30 کے 30 جھوٹے اور کذاب ہوں گے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں خاتم النبیین. اور تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونُنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ 30 كَذَّابُونَ او اکثر. سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو بھی لائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں مسیح دجال سے پہلے، اس دجال اکبر جھوٹے کذاب دجال سے پہلے، فرمایا 30 یا 30 سے زائد، 30 یا 30 سے زیادہ لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے. علماء کرام نے ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی کہ 30 کا عدد حصر کے لیے نہیں، کہ ضروری نہیں کہ صرف 30 لوگ ہی نبوت کا دعویٰ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا او اکثر، 30 یا 30 سے بھی زیادہ. اور شارحین لکھتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ نبوت کے دعوے دار تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن جن کا دنیا کے اندر کچھ زور بنے، کچھ دنیا کے اندر ان کے پیروکار بنے، کچھ دنیا کے اندر ان کی شان و شوکت بنے، کچھ زور پکڑیں، وہ 30 یا اس کے لگ بھگ ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اللہ اس عقیدے پہ قائم رکھے. رب العالمین اسی عقیدے پہ رب العالمین اپنے پاس بلائے، اور کل قیامت والے دن خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت کا حقدار بنا دے. پیارے بھائیوں، احادیث اگر ذکر کی جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں. اقوال صحابہ کی طرف آئیں، بے شمار صحابہ کرام کے اقوال ملیں گے. لوگوں نے خاتم النبیین کے لفظ پہ ڈاکہ ڈالا کہ کہا خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہ آ سکے. پیارے بھائیوں، لغت کی کتابوں کو اٹھایا جائے اگر تو بڑی بڑی جتنی لغات کی کتابیں ہیں
تمام اہل لغت نے یہ بات لکھی، لسان العرب کو لے لیں، مقاییس اللغہ کو لے لیں، المفردات کو لے لیں، ابن منظور سے پوچھیں اور راغب اصفہانی سے پوچھیں، فیروز الدین سے پوچھیں، پیارے بھائیوں اہل لغت کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں جن کو لوگوں نے لغت کے اندر امام ماننا، سب نے اپنی کتابوں میں خاتم النبیین کا معنی یہی لکھا ہے کہ لوگوں خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے ختم ہو جانا، مکمل ہو جانا، آخر میں آنا، جس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اللہ کے سچے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اگر قرآن مجید کی بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھایا جائے اور امت کے بڑے بڑے کبار مفسرین، امام ابن جریر طبری سے لے کر امام ابن جریر طبری جامع البیان کے اندر، اور اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل کے اندر، امام زمخشری تفسیر کی الکشاف جو بڑی معتبر لغت کے اعتبار سے بھی ایک تفسیر سمجھی جاتی ہے، اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیر کے اندر، فخر الدین رازی التفسیر الکبیر کے اندر، امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر، اور امام بیضاوی انوار التنزیل کے اندر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن العظیم کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر، اور اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے اندر، آپ جتنی بڑی بڑی تفاسیر ہیں سب تفاسیر کو اٹھائیں، کسی مفسر نے خاتم النبیین کا معنی اس کے علاوہ نہیں کیا کہ لوگوں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے الذی ختم النبوہ فتوبع علیہ، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اس کے اوپر مور لگا دی، فلا یفتح لأحد بعد الی قیام الساعہ، کہ جس دروازے کو دوبارہ قیامت تک کے لیے کسی انسان کے لیے کھولا نہیں جا سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے۔ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت سنبھالی، خلافت سنبھالنے کے بعد وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدعیان نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ لشکر کشی کی، جہاد کا اعلان کیا، اور کبار صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو صرف اور صرف اس بات کی جنگ تھی کہ تو جھوٹا نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اسی بات پہ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ اس میں شرکت کی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کثیر تعداد میں اس جنگ یمامہ کے اندر وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں 70 صحابہ کرام جن کا تعلق صرف انصار قبیلے سے تھا، انصار میں سے 70 صحابہ کرام اس جنگ یمامہ میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور یہ جنگ صرف اور صرف ختم نبوت کی جنگ تھی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف اس بات پہ جنگ تھی کہ تو جھوٹا نبی ہے، تو کذاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کبار صحابہ کرام انصار اور مہاجرین نے اپنی جانیں قربان کر دی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ وہ صحابی رسول ہیں جنگ احد کے اندر جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے اپنے دل میں یہ بات آئی، لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ، کہ اگر رب نے مجھے ہمت دی تو میں ضرور مسلمہ کے خلاف نکلوں گا، اور وَأَنَا أَقْتُلُهُ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کذاب کو میرے ہاتھوں سے جہنم واصل کروائے۔ لعلی اکافئہ حمزہ، شاید میں اس کا بدلہ چکا سکوں جو حالت کفر میں رہ کے میں نے اسلام کا نقصان کیا تھا، سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا۔ میں نے رب سے یہ تمنا کی کہ شاید اللہ اس کذاب کو میرے ہاتھوں سے قتل کروائے تاکہ وہ سیدنا حمزہ کا میں بدلہ چکا سکوں۔ پھر رب العالمین نے یہ سعادت انہیں بخشی کہ مسیلمہ کذاب کو وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی دونوں مل کے جہنم واصل کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عقیدے پہ پیرا دیا۔ سیدنا ابو بکر کا دور گزرا، سیدنا عمر کا دور گزرا، سیدنا عثمان غنی کا دور آیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے فقیہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ ایک گھر کے اندر خفیہ طور پر مسیلمہ اس کی دعوت اسے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میرے اوپر یہ وحی اتری ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں ایک گھر کے اندر چھپ کر۔ اور آج بھی یہ قادیانی ظالم، یہ مرزئی اسی طرح چھپ چھپ کے یہ وار کرتے ہیں، اپنے اصل چہرے کو چھپا کے عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو خبر ملی، فوراً گھڑ سواروں میں جو سب سے ماہر انسان تھا اس وقت، قرظہ نامی شخص کو آرڈر دیا کہ جاؤ اس گھر کا محاصرہ کرو اور اس گھر میں جتنے لوگ موجود ہوں سب کو گرفتار کر کے عبداللہ بن مسعود کے سامنے حاضر کیا گیا۔ وہ شخص گئے، اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو لے کے 80 کے قریب افراد تھے، ان سب کو گرفتار کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، مسیلمہ کذاب کے کذب اور دجل کو واضح کیا۔ سب لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی، تائب ہو گئے۔ لیکن ان کا جو سردار تھا ابن نواحہ، یہ وہی انسان تھا جو اللہ کے نبی کی زندگی میں مسیلمہ کذاب کی طرف سے باقاعدہ سفیر بن کے محمد مصطفیٰ کے سامنے بھی حاضر ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر دنیا کے اندر یہ قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کی گردنیں اڑائی نہ جائیں، وہ جو بھی آئے اس کو قتل نہ کیا جائے، اگر میں کسی سفیر کو قتل کرنے والا ہوتا تو اس ظالم کو قتل کرتا جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بارے میں تو کیا گواہی دیتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا تھا میں مسیلمہ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تجھے قتل کروا دیتا لیکن چونکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہی شخص ابن نواحہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جن لوگوں کو پیش کیا گیا ان میں بھی یہ موجود تھا، اس نے اس وقت بھی توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فیصلہ سنایا، آرڈر دیا اسی شخص کو، کہا اس کی گردن اتارو اور اس کی گردن کاٹ کے اس کی ماں کی گود میں جا کے پھینک دو، اس لیے کہ جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اس کو رب کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ گردن اڑائی اور اس کی گردن اتار کے اس کی ماں کی گود میں جا کے پھینکی، کہا یہ ہے تمہارے بیٹے کا انجام جس نے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو نہیں مانا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد ائمہ محدثین ہر دور کے اندر جب بھی اس طرح کا فتنہ اٹھا، رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا
جنہوں نے ایسے فتنوں کی سرکوبی کی بر صغیر کے اندر. مرزا غلام احمد قادیانی جب اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت کے علماء کو رب العالمین نے یہ بصیرت عطا فرمائی. انہوں نے اپنی تقریروں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر اور علمی میدانوں کے اندر اس کا تحقق کیا. اور مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس آواز کو بلند کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا، اور اس کی کتابوں سے، اس کی تقریروں سے ایسا مواد اکٹھا کیا، اور پورے بر صغیر کے اندر خود پیدل چل چل کے، اس وقت سواریوں کی ایسی سہولتیں نہیں تھی، 200 سے زیادہ اس دور کے کبار علماء سے انہوں نے تحریری طور پر ان سے دستخط لیے کہ جس شخص کا بھی یہ عقیدہ ہے، جس کی بھی یہ دعوت ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر انسان ہے. اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کو یہ اعزاز بخشا جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مبالغہ کیا، جس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جتنا تکلیف مجھے مولوی ثناء اللہ امرسری نے دی ہے کسی نے نہیں دی. میں مبالغے کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مولوی ثناء اللہ امرسری سچا ہے وہ میری زندگی میں مرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میری زندگی میں مرے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اس کی زندگی میں اس سے پہلے مر جاؤں گا. رب العالمین نے یہاں بھی حق کو فتح دی، اور یہ ظالم لیٹرین کے اندر بدترین موت مرا. 40 سال اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرسری شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے. اس کی زندگی میں ایک دفعہ بیمار ہوئے. لوگوں نے کہا کہیں آپ کو کوئی زہر نہ دے جائے، آپ کے اوپر کوئی وار نہ کر جائے. کہا میری حفاظت خالق کائنات کرے گا، اس لیے کہ جب تک مرزا زندہ ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس کی زندگی میں کبھی مر نہیں سکتا، میرا ایمان یہ ہے. اور رب العالمین نے پھر حق کی یہاں بھی فتح دی. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. 1974 کے اندر جب ملک پاکستان کے اندر قادیانیت کا ایک زور بڑھتا جا رہا تھا اور یہ ظالم بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود تھے اور پہنچ چکے تھے، اور اس وقت ان کی دعوت اور لٹریچر یہ شرح عام تقسیم کرتے. ربوہ کے اندر جب وہ ایک طالب علموں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا اور ایک تحریک اٹھی پورے ملک کے اندر جس کے اندر علماء نے بھی کردار ادا کیا، اور اس وقت کے لوگ جو اس وقت زندہ تھے آج بھی ان میں سے کئی ہوں گے. اللہ رب العزت سب کی جو زندہ ہے زندگیوں میں برکت فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، جنت کے باغ بنائے. اور اس وقت کی وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ارکان بیٹھنے والے تھے، ارکان اسمبلی، ان میں وہ جو ختم نبوت کی تحریک اٹھی اس پہ پھر قراردادیں آئیں، اور پھر جس کے نتیجے کے اندر 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کے لا کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ امت مسلمہ سے یہ لوگ خارج ہیں. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، قادیانی اپنے مرزے کو نبی نہیں کہہ سکتے، اور قادیانی اس ملک کے اندر اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری اصطلاحیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، آپ کے اصحاب کے ساتھ خاص ہیں. یہ لوگ مرزے کے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے یہ اصطلاحیں استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور ان کو اقلیت غیر مسلم قرار دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں، آج میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے تمام مسالک کے جتنے بھی علماء ہیں، عوام ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ ایسا ہے جس عقیدے پہ کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں. تمام مسلمان اس عقیدے پہ ہر دور میں متحد تھے، ہیں
اور رہیں گے، اور اس اتحاد کے نتیجے میں ہی اس عقیدے کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس وقت دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ قادیانیت سے تائب ہو کے مسلمان ہوں ان کا تحفظ کیا جائے۔ اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت، آج اس کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اسلام جبری قبول کرنے کے حوالے سے جو قانون اور جو قراردادیں پیش ہوئیں، جو بل پیش ہوئے، کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی مسلمان ہونا چاہے اسے اجازت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام 18 سال کی عمر کے بعد قبول کیا تھا؟ یہ اعتراض تو ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ پہ جاتا ہے، جنہوں نے یہودی کے گھر میں جا کے اس بچے کو بھی کلمہ پڑھایا تھا جو آخری وقت میں سانسیں لے رہا تھا۔ اس بچے کو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اے بچے کلمہ پڑھ دے، اور باپ نے کہا تھا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم جو تمہیں کہہ رہے ہیں مان لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ قانون پاس کر دیا جائے، کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے گا، اسے 3 مہینوں تک 90 دن تک اس کو اسلام قبول کرنے سے پہلے باقاعدہ ایک جج کی نگرانی میں 90 دن تک اسے تقابل اسلام کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور 90 دن کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا جائے گا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہے گا نہیں، تو جس نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہوگی اسے جیل میں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا، جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جبری اسلام کا نہیں بلکہ جبرن اسلام قبول کرنے سے روکنے کا بل ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے اندر غیر مسلموں کے لیے، ان نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کے لیے جہاں بھی رخنہ پیدا کیا جائے، جہاں بھی رستہ نکالا جائے، اس کے سامنے بند باندھے جائیں، تاکہ یہ عقیدہ جس پہ نجات ممکن ہے، جس عقیدے پہ قیامت والے دن شفاعت ممکن ہے، پیارے بھائیوں، اس کا تحفظ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں یہ میں بات کہہ دوں، آج مجھے اور آپ کو یہ بڑا فکر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پراپرٹیاں بنا جاؤں، جائیدادیں بنا جاؤں۔ اسلام کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کیا میری ماہانہ آمدن میں کیا میں نے کچھ بجٹ مختص کیا ہے محمد مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کے لیے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اس لٹریچر کو عام کرنے کے لیے؟ آج وہ ظالم قادیانی آپ کی گھروں کے اندر، آپ کی مساجد کے اندر وہ مفت لٹریچر اور مفت لوگوں کی تعلیم اور پتہ نہیں کس کس انداز میں وہ اپنی دعوت کو، اور ایسے غریب لوگوں تک جو غریب لوگ ہیں ان کو دعوت دے کر اپنے مسلک اور مذہب کی طرف مائل کر کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ جو بھی قادیانیت کے اندر آتا ہے اس کے لیے وظائف مقرر کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے؟ پیارے بھائیوں، رب العالمین کے محبوب نے اگر قیامت والے دن پوچھ لیا کہ میری نبوت کے ڈاکو تو اتنی محنتیں کرتے رہے، تو نے کیا کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہر جگہ یہ آواز پہنچنی چاہیے، مسلمان کے بچے بچے کو یہ لفظ یاد ہونے چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہر گھر کے اندر، ہر دیوار کے اوپر، ہر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں، ہر مسجد کے اندر یہ چارٹ لگنے چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے لوگ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور المیہ یہ ہے مسلمانوں، المیہ یہ ہے، لوگوں کی جہالت کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں
قادیانیوں کے نکاحوں میں جا رہی ہیں، رشتے ہو رہے ہیں اس لیے کہ پتہ ہی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، بیٹیاں ان کے رشتوں کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آنکھیں میرے آپ نے کھولنی ہے، ہر ایک تک یہ عقیدہ پہنچانا اور ہر ایک کو اس کی طرف مائل کرنا، اس کے دل کے اندر اس عقیدے کو راسخ کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پہ قائم رکھے، عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ زندہ رکھے، اور رب العالمین کل قیامت والے دن صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اللہ حقدار بنائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔